سر میاں ابھی جیسے ذکر کا آپ فرما رہے تھے تو بغیر اجازت کا جیسے کوئی ذکر کرتا ہے اور دیوانوں کی طرح کر رہا تو اس کا کیا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھو فائدہ تو اس کا بھی ہوتا ہے، مگر اجازت کی ایک اپنی وہ ہے. دیکھو نبی کب نبی نہیں تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب نہیں تھے؟ آپ آدم سے پہلے بھی نبی تھے، آپ کا نور ہی نبوت کا تھا، اسی نور سے سارے انبیاء آئے. تو اول بھی آپ تھے نا اور آخر بھی آپ تھے، لیکن آپ کو آخر میں لایا گیا. کیوں آخر میں کیوں لایا گیا؟ اسی لیے آخر میں لایا گیا کہ تمام انبیاء آپ ہی کے نور سے آنے تھے. تو اول بھی آپ ہوتے، آخر بھی آپ ہوئے. اول بھی آپ ہوئے، آخر بھی آپ ہوئے. اب آپ نبی ہی آئے تھے نا، لیکن کیا لوگوں کو ظاہر تھا آپ نبی ہیں؟ اعلان کب ہوا؟ 40 سال کے بعد. اب جب 40 سال کے بعد اعلان بھی ہوا تو کس طریقے سے ہوا کہ پہلے وحی آئی، جبرائیل لے کر آئے. اور دیکھو اب اجازت کی بات کر رہا ہوں میں تم سے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو آپ کے پاس بھیجا تو حضرت جبرائیل نے آپ سے کیا فرمایا؟ اقرا باسم ربک الذی. کیا معنی بنتے ہیں؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے نا، اور آئیے کس کے راستے؟ حضرت جبرائیل. کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، یہ ورنہ نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے قانون ہے ایک ناسود کے لیے، کیونکہ انہیں انبیاء علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بات کری ہے انبیاء سے، اور جب وہ چاہتا ہے بالمشافہ بھی کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے حجاب سے بھی کرتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے کرے جس سے بات. تو اقرا کا لفظ ہی اجازت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. آپ کے رب نے وہی بھیجی ہے نا. کس کے ذریعے اجازت بھیجی ہے؟ جبرائیل کے ذریعے. آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں. نہیں، رب نے اجازت بھیجی ہے آپ سے. اور آپ فرشتے کو دیکھ کے کیا فرما رہے ہیں؟ انا لا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے 3 دفعہ کہا، آپ نے 2 دفعہ جواب دیا، تیسری دفعہ انہوں نے آپ کو اپنے سے چپٹا لیا. کیا تھا چپٹانے سے مراد؟ یہ بھی اللہ کا حکم تھا. ہاں، تاکہ آپ کا علم آپ کو اود کر جائے. یہ جبرائیل نے نہیں پڑھایا ہے. اور رحمان علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، تو وہ یاد کرانا تھا. وہ اوز کر گیا علم، آپ نے فوراً پڑھا. رحمان کا پڑھایا ہوا تھا، اس کو اوز کرانا، یاد کرانا تھا. یہاں اوز کر گیا وہ. آپ نے وہاں کالو بلا کا ہے نہیں کہا ہے؟ یہاں یاد ہے آپ کو؟ یہاں یاد کرایا جاتا ہے تو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا یہ. آئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ
آپ عالم حجاب میں آ گئے ہو نا. یہ اللہ کے قانون ہے. تخلیق کا ذکر بعد میں آیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ پھر پیدا کیا اس نے اس کو اور اس کو پھر بولنا سکھایا. تو یہ ہے اجازت کی تعریف. اب دوسری بات کہ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اس پیڑ کو کہو کہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اس شخص نے جا کے کہا اور وہ پیڑ آیا. تو اس کے کہنے سے آیا تھا یا آپ کی اجازت سے آیا تھا؟ آپ کی اجازت سے آیا تھا. یہ اجازت ہے کہ پیڑ بھی چل پڑتے ہیں جب اجازت ہو. آگے سمجھ بات. تیسری بات یہ کہ علم العرفان یا علم طریقت یا علم المعرفت عوام الناس کے لیے نہیں, عوام الناس کے لیے شریعت ہے. اور شریعت کے علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اعلانیہ کریں اس کو اور تلقین فرمائیں. تلقین فرمائی گئی, کوئی بات چھپائی کبھی شریعت کی کوئی بات نہیں چھپائی گئی, ایک لفظ بھی نہیں چھپایا گیا, ظاہر کیا گیا اور پرچار کیا گیا اس کا. لیکن فرمایا کہ ہم نے تمہیں 3 طرح کے علم عطا کیے. ایک وہ جو آپ لوگوں میں بیان کریں یعنی کہ علم شریعت. ایک وہ جو آپ سے مانگے وہ آپ اس کو عطا کریں, یہ خاص لوگوں کے لیے. اور ایک وہ علم ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان کسی اور کے لیے نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو. آپ نے اپنے سامنے بٹھایا اور آپ نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کے پڑھا اور کہا علی ایسے پڑھو. علی نے ایسے پڑھی. کیا ہوا؟ باقاعدہ اجازت ہوئی, ورنہ کلمہ تو علی پڑھتے ہی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو تلقین فرمائی اور آپ فرماتے ہیں کہ قلب محمد پہ ایسا نہیں اترا کچھ جو اس نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. یہ ہے اجازت. ہے نا سمجھ بات. تو اب یہ اجازت جو ہے ایک باقاعدہ ترتیب ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک قانون ہے, ایک قاعدہ ہے جس کے بغیر کسی کو کچھ نہیں. جو دعائیں جو اعمال شریعت کے اعتبار سے عام کر دیے گئے وہ عام ہیں, ہر امتی پڑھ سکتا ہے. درود ہے, اس سے کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں, عام پڑھ سکتا ہے آدمی. نماز ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, عام پڑھ سکتا ہے. جو احادیث میں وارد ہیں دعائیں وہ عام ہیں, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن کچھ علوم خاص ہیں, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علم سیکھے. ایک وہ جو میں تم میں بیان کرتا ہوں اور ایک وہ کہ جو میں تم میں بیان کروں تو تم میرا گلا کاٹو گے. اتنا حساس.